کہ آپ جا رہے تھے، شام کو اندھیرا تھا، آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، پہلے آپ نے بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، فاقے بھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، دنیا بھر کی نعمت ان کے قدموں میں تھی۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ 4 بادشاہوں کا دور دیکھا آپ نے تقریباً، کسی بادشاہ کے دربار میں چل کے نہیں گئے، بادشاہ کو حکم دیتے تھے، اب کوئی بلا لے، قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر، آپ یہ خانقاہ نشین ہے۔ یہ کتنا زوال ہمارا آیا ہے، حکم عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے، بادشاہ کانپنے لگ جاتے تھے، وہ کدھر گیا، کیا ہوا؟ قبلہ غازی صاحب، بہت ہی یہ انفارچونیٹ فنامنن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم، جب ان کو کوئی نذرانہ دیا نا کسی بادشاہ نے، جس کی طرف ابھی آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو اس تھیلی کو نچوڑا اور تھیلی سے خون برآمد ہوا، اوئے ہوئے ہوئے، اور فرمانے لگے کہ تم عوام کا خون چوس کر فقیر کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہو، گیٹ لاسٹ۔ اوئے ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر وہ ایک مسٹیکل شان ہے، ایک ریفارمر کی وہ شان، وہ حسینی شان کہ وقت کے خلیفہ کو یوں تنبیہ کر رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور آج کل کے جو، میں تو خود قبلہ غازی صاحب، میں تو خود اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں رکھتا ہوں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کل کی خانقاہ کو ایک اشارہ ہو جائے تو ہم طاقت کے مراکز میں سجدہ ریز ہو کر پہنچتے ہیں۔ اوئے ہوئے۔ That is what اچھا we دیکھیں do۔ وہ کیسے بدلتے تھے، شام کو نکلے ہیں، قیمتی جبہ پہنا ہوا، اندھیرا ہو گیا، ایک ڈاکو آیا، اس نے آ کے جبے کو ہاتھ ڈالا، کھینچنے لگا، تو کہا یا اللہ، اس نے تیرے فقیر کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، یہ دامن اس سے چھٹے نہ قیامت تک۔ اگلے لمحے وہ ولی اللہ بن گیا۔ واہ واہ۔ یہ وہ تھے جو ڈاکوؤں کو، چوروں کو ولی اللہ بناتے تھے، اب ولی اللہ کو ادروائز بناتے ہیں۔ اب جو سو کالڈ اولیاء ہیں انورٹڈ کاماز میں، انورٹڈ کاماز میں، وہ خود سب سے بڑے ڈاکو ہیں، بالکل وہ تو خود ڈاکہ زنی کر رہے ہیں مریدوں کے مال کے ہوئے ہوئے so on and so forth۔ غریب بیچارے مفلوک الحال، پھٹے ہوئے کپڑے آ کے، اور میں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، جو آدمی ہاتھ ملائے خالی ہاتھ ہی آنا، 50 سے کم روپے بھی نہیں دینے، اب 50، 100، 200، 500 تو قبلہ غازی صاحب بہت میرا خیال ہے قبل مسیح کی باتیں ہیں، اب تو بڑے بڑے نوٹ ہیں جی، اور باقاعدہ یہ یعنی جتنے لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور وہ مجھے فخر سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے، دیکھو نا سارے مرید لینا لائی ہیں، میں سارے جبے پائی جا رہے ہیں۔ قبلہ غازی صاحب، یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اولیاء اللہ، اولیاء کاملین جس فریم ورک کے اندر تبلیغ کر رہے تھے، آج تصوف اس کے بالکل برعکس ہے، یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور آپ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے۔ مگر دوسری جانب یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ دنیا اپنے ہیروز کو گلوریفائی کرتی ہیں، جو ٹرو ہیرو ہے اس کو تو گلوریفائی کرو، بالکل اس کو تو پریز کرو، اس کو تو تعریف کرو، اس کو تو ڈیفینڈ کرو۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، آقا کے لیے کائنات بنی، وجہ وجود کائنات ہیں وہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہی کی یہ شان ہے کہ جو روایت، جو ٹریڈیشن سرکار دو عالم نے قائم کی، اس میں قیامت تک بڑے لوگ پیدا ہوں گے، وہ سرکار دو عالم کے ایمبیسیڈرز ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی، سرکار دو عالم کے پیغام کی حقانیت کی دلیل ہے، دلیل عظمیٰ ہے کہ ہر زمانے میں بڑے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم اہل بیت اور صحابہ کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں۔ شاہ جی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اب 2 انتہائیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو ہم راہ راست پہ لانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی اناد نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صحیح ہو جائیں۔ وہ دلچسپ بات آپ کو سناؤں، میرے بیٹے اسامہ کے پاس کچھ آئے حضرات کسی جماعت کے، انہوں نے کہا جی غازی صاحب کو سمجھائیں، وہ بڑی تنقید کرتے ہیں فلاں، تو یہ وہ نہ کریں، وہ کہنے لگا وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوزخ میں نہ چلے جائیں، شرک پھر رسالت کر کے وہ آپ کو بچانا چاہتی ہے، میرے والد تو ہمدرد ہے آپ کے۔ بے شک۔ یہ بتائیں کہ دوسری طرف ایک انتہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھ کے او گیا جی تہاڈا غوث پاک، میں مار دیتا ہے تہاڈے غوث پاک، کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو جینون کرامات ہیں، یہ جو اب بیان کرتے ہیں جوہلا کہ غوث پاک کے دروازے کے آگے سے گزر گیا، بے وضو تھا مر گیا، وہ فلاں کو مار دیا، اس طرح کی جو جینون آپ کی کرامات ہے، اب کرامات کا بھی انکار شروع ہو گیا۔ قبلہ غازی صاحب، کرامات کا انکار قرآنی تعلیمات کا انکار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
دیگر انبیاء کرام سے جو میریکلز کا صدور ہوا وہ معجزات تھے. پہلے بھی انبیاء کی امتوں میں زہداء سے کرامات کا اظہار ہوتا تھا اور وہ ہمارے حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرامات کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ امت جو باقی امتیں جس پر فخر کریں گی ان میں زہداء ایسے پیدا نہیں ہوں گے جو میریکلز کا ظہور کر سکیں یا صدور وہاں سے ہو سکے. بٹ وی آلسو ہیو ٹو سے دس قبلہ غازی صاحب کہ کرامات ان ہستیوں کے لیے ٹوائز ہیں. کرامات ان کی برتری کی دلیل نہیں ہے، لیکن کرامات کی موجودگی اور کرامات کا انکار حقیقتاً قرآنی تعلیمات کا انکار ہے. آپ حضرت ذوالقرنین کی بات کرتے ہیں، جناب ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی، یہ تو قرآن ہے نا، سورہ کہف ہے. بالکل ٹھیک. تو حضرت ذوالقرنین کیا کوئی نعوذ باللہ نبی اللہ ہے؟ یہ اجماع ہے کہ وہ نبی اللہ نہیں ہے، بٹ ہی واز اے جسٹ منصف رولر تھے وہ. اور وہ جو دیوار انہوں نے قائم کی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک نہیں پتا کہ وہ کوئی پورٹل ہے، وہ 2 ڈائمینشنز کے درمیان معاملے کو اس نے روکا ہوا ہے. یاجوج ماجوج وہاں سے جب شگاف کریں گے تو وہ آئیں گے، لیکن ابھی تک فار سینچریز وہ دیوار قائم ہے. تو اگر جناب ذوالقرنین سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے تو جو فخر انسانیت سرکار دو عالم کی امت ہے، خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات، بے شک آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ آف کورس. تو اگر وزیر سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معاملات ہیں تو جو وزرائے سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کرامت ان کی برتری کی بھی دلیل نہیں ہے. ان کی یہ کرامت تو ان کے سمندر کے اندر سے چند قطرے ہیں، چند قطرے، یہ کھلونے ہیں، کھلونے ہیں، کھلونے ہیں ان کے. جو ان کا اپنا لیول ہے وہ تو بیونڈ ہے. اور قبلہ غازی صاحب دیکھیں، جو ان کا اخلاقی پہلو ہے اس کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. یہ میں علامہ ذرا غور کریں، آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم ورع اختیار نہیں کرتے. اب ورع کا دیکھیں کہتے ہیں صاحب ورع وہ ہوتا ہے جو حرام اور شبہات کے خوف سے بہت سی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو شریعت میں اجازت ہے کہ مسافر جو ہے وہ جاتے ہوئے کوئی چیز اپنی ضرورت کی لے سکتا ہے، ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو کہتے ہیں میں نے جوار تھی اس کا ایک گنا توڑا اور میں چپنے لگا تو 2 بندے آگے، انہوں نے مجھے وہ ڈنڈوں سے مارا. تو مجھے تب سمجھ آئی کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے مباح چیزیں جو ہیں وہ بھی اس سے بھی بچنا ضروری ہے. عظیمت کا یہ درجہ ہے. جی حضرت پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ حضور، آپ کے والد محترم کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا تو آپ نے وہ سیب اٹھایا. تو وہ سیب جب آپ نے کھایا تو بعد میں سوچا کہ میں نے مالک سے پوچھا نہیں. تو وہ اس سیب کے باغ کی تلاش میں چلتے چلتے کئی میل آپ نے سفر کیا. تو وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ باغ کس کا ہے. وہاں پر جب پہنچے تو باغبان نے کہا، باغ کے مالک نے کہا کہ اتنے سال آپ نے یہاں پر پانی دینا ہے، باغ کے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ وہ وقت آپ نے گزارنا ہے. تو وقت گزارنے کے بعد پھر وہ جو شرطیں رکھی کہ میری بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، وہ نابینا ہے، وہ نابینا ہے، بولی ہے، جی وہ بولی ہے، وہ سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی. تو وہ سارا کچھ جب دیکھا، وہ ایک سیب کے بدلے میں اتنا بڑا آپ نے وہ قبول کیا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی. آپ نے کہا کہ جی یہ مجھے منظور ہے، لیکن وہ سیب بغیر پوچھے جو میں نے کھایا ہے اس کی معافی ہو جائے گی؟ کہا وہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. تو جب نکاح کے لیے تشریف لے کر گئے تو واپس آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، یہ تو صحیح سلامت شہزادی وہاں پر بیٹھی ہیں جن کے لیے آپ نے مجھے نکاح کا کہا ہے. تو فرمانے لگے کہ وہ دیکھ اس لیے نہیں سکتی کہ یہ میری وہ شہزادی ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، زبان سے کبھی غلط جملہ بولا نہیں، پاؤں کبھی گناہ کی طرف اٹھے نہیں، کانوں سے کبھی غلط بات سنی نہیں. تو آپ جب اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں تو یہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. تو وہ جب آپ کے والد گرامی کا نکاح ہوا تو حضرت پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا
کہ جب آپ یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے پیدائش میں ہی رمضان المبارک میں پورا روزہ دن کو آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، آپ نے خوراک نہیں کی، پیدائش میں آپ نے سارا دن خوراک نہیں کھانی۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو حضرت پیران پیر اپنی خوراک جو ہے وہ کرتے ہیں۔